جو اس وقت کے شیعان علی تھے اور جو آج کے شیعان علی ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ تو بیسیکلی اس وقت مسلمانوں کے جو دونوں گروہ تھے، نہ تو ان کی نمازوں میں کوئی فرق تھا، نہ ہی ان کے عقائد میں کوئی فرق تھا، نہ ہی ان کے تہواروں میں کوئی فرق تھا۔ شیعان علی بیسیکلی جس مقصد کے لیے جہاد کر رہے تھے وہ مقصد تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکل ڈیفرنس تھا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت کی نظر ہو گیا، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 300 سال تک جتنے بھی اہل بیت کے امام گزرے ہیں ان میں غم حسین تو منایا جاتا رہا ہے، لیکن کہیں بھی ہمیں یہ جلوس نظر نہیں آتے جو کہ ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو پبلک گیدرنگ سٹارٹ ہوئی تھی یہ واقعہ کربلا کے تقریباً 300 سال بعد جب ایک حکمران معز الدولہ آیا، اس نے اپنے اقتدار میں یہ باقاعدہ جلوس شروع کیے۔ اسی کے دور میں یہ جو عید غدیر ہے اس کو باقاعدہ طور پر منایا گیا۔ اس سے پہلے پورے 300 سال ہمیں ان چیزوں کی کوئی بھی تاریخ نہیں ملتی، اور اس بادشاہ نے بھی خلیفہ کے طور پر اہل بیت میں سے کسی کو مقرر کرنا چاہا، لیکن جب اس کے مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اہل بیت میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کریں گے تو لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی وفاداری آپ سے زیادہ ان کے ساتھ منسلک ہو جائے گی، تو اس نے بھی اہل بیت میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کی بجائے بنو عباس میں سے کسی کو چن کے خلیفہ مقرر کر دی، اور جتنی بھی عوام تھی ان کو اس نے ان جلسے جلوسوں اور ان تہواروں کے پیچھے لگا دیا تاکہ کسی کا بھی دھیان حکومت کی طرف نہ آئے۔ تو بیسیکلی جو شیعان علی کا مقصد تھا وہ آج کل ہمیں کہیں بھی شیعہ میں سوائے ایران کے نظر نہیں آتا، کیونکہ شیعان علی کے مقاصد میں یہ جلسے جلوس، یہ ماتم اور یہ آگ پہ چلنا اور یہ گھوڑے نکالنا، اس طرح کی کوئی بھی چیز ان کے مقاصد میں شامل نہیں تھی، نہ ہی شیعان علی کے اور نہ ہی امام حسین کے۔ امام حسین بھی جس مقصد کی خاطر نکلے تھے ان کا مقصد تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی حکومت ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے اپنے خاندان سمیت نکلے تھے۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد بجائے اس کے کہ لوگ ان کے مقصد کو آگے لے کر چلتے اور اپنی اصلاح کرتے، اپنے قریبی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد شروع کرتے، انہوں نے اس کی بجائے آسان رستہ اختیار کیا اور اہل بیت کی محبت کے نام پر انہوں نے صرف 10 دن مقرر کر دیے کہ ان 10 دنوں میں ہم اہل بیت کے نام پر اپنے بنائے ہوئے تہواروں کے مطابق ان کو یاد کریں گے، اور اس کے بعد پورا سال ان میں آپ کو اہل بیت کی کوئی بھی جھلک نظر نہیں آتی۔ جتنے شیعہ آپ کو محرم کے دنوں میں ماتم میں، جلوس میں یا ذاکروں کی محفلوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں، اگر آپ عام دنوں میں مسجد میں جا کر دیکھیں تو مسجد میں آپ کو ان میں سے 10% لوگ بھی نظر نہیں آتے۔ تو بیسیکلی میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کے پیش نظر ہمیں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ جو کچھ تہوار لوگوں نے مقرر کیے ہیں ان پہ عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کا حق ادا کر دیا ہے، تو اس چیز سے بالکل بھی نہ تو اہل بیت کا کوئی لینا دینا ہے، نہ ہی اللہ کے دین کا کوئی لینا دینا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے نکل کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے اہل بیت نے جدوجہد کی، کوششیں کی اور انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی، ہمیں ان کے مقصد کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور اپنی اور دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔